بالکل ویسے ہی جس طرح اس نے یسوع مسیح کو گرانے کی کوشش کی تھی کہ وہ آفر کرتا ہے کہ جو خدا نے پاور آپ کو دی ہے وہ آپ اس پاور کو خدا کی مرضی کے بغیر استعمال کرو. اور یہ چیز جسم کے گناہ سے بڑھ کر گناہ ہوتا ہے. لیٹ می ریڈ, میں نے کس طرح لکھا ہے یہ ہولی اسپرٹ کی طرف سے. He does the same thing with strong believers today. When he sees he can't penetrate through them by evil spirits because of strong anointing on their lives, he will do the same trick with mighty believers that he did with Jesus, that he will offer them chance to use the gifts of the Holy Spirit without the permission of the Holy Spirit and make you think, well, you are just being used by God. اس نے جو یسوع کے ساتھ کیا تھا آپ کے ساتھ کرے گا کہ وہ آپ کو آفر کرے گا کہ آپ روح القدس کی نعمتوں کو روح القدس کی اجازت کے بغیر استعمال کرو, اور آپ کے اندر یہ سوچے ڈالے گا کہ آپ کو خدا استعمال کر رہا ہے. روح القدس کی نعمتیں روح القدس کی اجازت کے بغیر استعمال, اور بولے گا کہ آپ کو خدا استعمال کر رہا ہے. اور جتنے زیادہ گفٹس آپریٹ کریں گے وہ گفٹس آپ کے کنٹرول میں ہوتے ہیں. سلمان غیر زبان بولو. رمن تھا شیل دریا نا بولی کہ نہیں بولے, اس کی گفٹس کنٹرول میں ہے. میں ابھی چاہوں I can prophesy for him, I can prophesy, میں بیٹھے بیٹھے نبوت کر سکتا ہوں. گفٹس آپ کے کنٹرول کے اندر ہیں. آپ کی جاب کے اوپر آپ کو ایک مسئلہ آئے گا and you are going to see that. میں نے بیٹھے بیٹھے آپ کو بتا دیا just now. میں نے بولا I am operating in prophecy, مجھے کال کر کے بتانا کیا مسئلہ آتا ہے and you are going to face it. میں بیٹھے بیٹھے بتا رہا ہوں. آپ کی جاب کے اوپر کچھ ایشو آئے گا اینڈ دیر از گوئنگ ٹو بی اے ہارڈ شپ. مجھے نہیں پتا کیا ہے, جتنی ڈیٹیل ملی ہے آپ کو مسئلہ آئے گا آپ کی جاب کے اوپر, اور جب یہ آئے گا آپ کو بندش آئے گی, آپ کو مسئلہ ہے, رکاوٹ ہے, پھر مجھے آپ کو کرنا اینڈ آئی ول ٹیل یو دیٹ آئی ڈیڈ پروفیسر فار یو. بیٹھے بیٹھے ادھر غیر زبان بولی, میں نے تو نبوت سے بتا دیا. کتنا نارمل لگ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ یہ نارمل ہی ہے کیونکہ گفٹس آپ کے کنٹرول کے اندر ہیں. بٹ شیطان کیا کرتا ہے, آپ کو چانس دیتا ہے آپ گفٹس کو روح القدس کی مرضی کے بغیر اتنا استعمال کرو, اتنا استعمال کرو, اتنا استعمال کرو کہ ایک پوائنٹ آتا ہے کہ آپ بولتے ہو میں ایلیا ہوں. And Sunny did, I'm very right. اتنا استعمال کرو, اتنا استعمال کرو خدا کی. اتھے کروسیڈ, اتھے کروسیڈ, اتھے کروسیڈ, ایتھے کروسیڈ, فلانی جگہ کروسیڈ, کروسیڈ ہی کروسیڈ, کروسیڈ تے پھر فلو لگ جاتا ہے, فلو سیڈ, ڈیمونک فلو لگ جاتا ہے. اتنے کروسیڈ خدا کی مرضی کی اجازت کے بغیر اور روح القدس کی گفٹس میں فلو کر رہے ہیں, انوائنٹنگ میں فلو کر رہے ہو, اور وہ آفر کر اپنی پاور نہیں دے رہا ابلیس, اپنی بدروہیں نہیں دے رہا, جینوئن گفٹس خدا کے استعمال ہو رہے ہیں. اور لوگ کہہ رہے ہیں خدا کنا انہوں استعمال کرن دے, اے نہیں پتا جو لوسیفر دی سیاسی پالیسی ہے پیچھے. ایک پوائنٹ پہ آتا ہے جب وہ کہتا ہے او مجھے خدا اتنا استعمال کر رہا ہے, اور پرائڈ آ جاتا ہے, اور پھر پرائڈ کے ساتھ ایک اور چاچی بھی اس کی آتی ہے ساتھ میں, اور وہ ہے جب, اب اس کو میں ایسے کہتا ہوں, when Satan cannot enter in you through evil spirit, he will enter in you through corruption. اگر وہ آپ کے اندر بدرو کے ذریعے نہیں آ سکتا کیونکہ مسئلہ اتنا اسٹرانگ ہے. ایک دفعہ پہ انوائنٹنگ اسٹرانگ ہو جائے گی نا, آپ گناہ بھی کرو گے بدرو تب بھی آپ کے اندر نہیں آ سکتی. میں اتنی خطرناک بات بول رہا ہوں, اینڈ میں تو جہنم جاؤ گے, وہ ایک الگ بات ہے. مگر خدا جب تک انوائنٹنگ آپ پہ چاہے وہ رہ سکتی ہے, بٹ بدرو آپ کے اندر نہیں آئے گی, بٹ کرپشن آ جائے گی. اور کرپشن یہ ہے آپ کو اندر سے وہ کھائے گی اور مارے گی, آپ کی جڑیں کٹ جائیں گی اینڈ یو آر ڈیڈ میٹ. اور آپ کیا بولو گے کہ میں الائجہ ہوں. کلام سے آپ کو ایگزامپل دوں تو ہے بلام نبی کی. کس کی؟ بلام نبی کون سا, جس نے کس کے اوپر لعنت کرنی چاہیے تھی؟ اسرائیل پر, اس کے اندر خدا کے بندہ موسیٰ پر. سو وہ نبی, آپ یہ بات سمجھیں کہ وہ بندہ کوئی تو میں کہوں وہ اتنی بڑی اتھارٹی, اور وہ اگر میں اس کو کہنا چاہوں کہ he was some kind of a beast, وہ جائنٹ تھا, کوئی spiritual beast تھا, وہ کوئی روحانی بلا ہوگا کہ اس کو بادشاہ لے کے آ رہا ہے تو لعنت کر, اور خدا آ رہا ہے کہ لعنت نہیں کرنا. بادشاہ نے تو چھڈو, خدا کے کہنڈے ہے کہ تو لعنت نہیں کرنا. باتوں جو کھوتا بھی آگے کہنڈے ہیں لعنت نہ کری پائی. تو کوئی تو وہ فلم ہوگا, he is so strong کہ
God is saying لعنت نہیں, یعنی اس کے پاس اتھارٹی, جب خدا آپ کو کوئی پاور دیتا تو اس کا مطلب آپ اس کو خود بھی یوز کر سکتے ہو. تو میں یہ ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں, شیطان آفر کرے گا کہ آپ خدا کی پاور کا استعمال خدا کی مرضی کے بغیر کرو. تو وہ یہی چیز وہ یسوع مسیح کے ساتھ کر رہا تھا کہ وہ آپ لوگ, تو ہم لوگ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں, صرف گفٹس آف ہولی اسپرٹ کے لیے ہم آزمائے جائیں کہ ہم یسوع کی مرضی کے بغیر استعمال کریں. یسوع مسیح اس لیے آزمایا گیا تھا کہ اپنے وہ گاڈ ہیڈ کے آفس کو استعمال کریں. کہاں ہم لوگ اور کہاں یسوع مسیح. گاڈ ہیڈ کا آفس یہ ہے کہ اگر یسوع بولتا کہ ایک اور پلانٹ تیار ہو جاتا تو پورا ایک اور نیا سیارہ تیار ہو جاتا. یہ وہی تھا جس نے شروع میں کہا تھا لیٹ دیئر بی لائٹ, اور ہو گئی تھی. ہم چھوٹے چھوٹے گفٹس کے لیے آزمائے جاتے ہیں, یسوع اس لیے آزمایا گیا تھا کہ وہ اپنے گاڈ ہیڈ آفس کو استعمال کرے. بٹ دیٹ وڈ ڈسکوالیفائی ہم. Such a crafty person Satan is. So لوسی سے بچ کے رہو. You got it? Very dangerous. تو اب آپ دیکھیں کہ اور دوسری اب آزمائش یسوع مسیح پہ یہ آئی کہ شیطان نے یہ بولا کہ یسوع مسیح نے جب بولا روٹی سے نہیں بلکہ ہر وہ بات جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے وہ انسان جیتا رہے گا. تو and then Satan remembered, جب اس نے یہ بات بولی تو شیطان کو خداوند نے بولا کہ ایز اے گاڈ میں نے تجھے آسمان سے گرایا تھا, بٹ ایز اے مین آئی ایم فائٹنگ. جب اس کو یہ بات یاد آئی نا کہ میں آسمان سے گرایا گیا تھا, پیرافریز کر رہا ہوں, تو اس کو وہ فیلنگز پھر پرانی آنا شروع ہو گئی. کس کو؟ لوسی کو. لوسیفر نا, شارٹ فارم لوسی. اب اس کو جب پرانی فیلنگز آنا شروع ہو گئی نا کہ میں آسمان سے گرایا گیا تھا, کس سے؟ اونچائی سے. اس نے بولا میں یسوع کو بھی یہ فیلنگز کا احساس دلاؤں گا. اور اس نے کیا کیا؟ اونچائی پہ لے گیا. گڈ جاب آنان. He got Jesus into the same place جہاں پہ وہ خود تھا. وہ ہولی سٹی جیروسلم کے پینیکل پہ, لکھا کہ جو ہیکل کی ٹاپ موسٹ جگہ تھی وہاں پہ لے کے, اور یسوع کو احساس دلایا دیکھ تو نے مجھے اس طرح نیچے پھینکا تھا. کبھی آپ لوگوں کو یہ باتیں آشکارا تھی؟ اینڈ دین یسوع کو احساس دلایا کہ اس طرح نیچے پھینکا گیا تھا, اور یسوع کو یہ بولا کہ اگر تو اپنے آپ کو نیچے پھینکے تو تیری بابت لکھا ہے. سب سے پہلے شیطان نے سٹارٹ نہیں کی یہ بات, لکھا ہے یسوع نے بات سٹارٹ کی, کیونکہ شیطان تو اس لیے آیا تھا کہ یہ گاڈ ہو کے میرے سے لڑے گا, ڈسکوالیفائی ہو جائے گا. تو پہلی آزمائش میں یسوع کلیئر ہو گیا, کیونکہ اس نے گاڈ ہو کے لڑا نہیں, انسان ہو کے لڑا. خدا کو کلام کی ضرورت ہی نہیں ہوتی, وہ تو خود کلمہ ہے. تو اس نے بولا لکھا ہے, جب لکھا ہے تو بولا کہ میں انسان ہوں, میں کلام پہ ڈیپینڈ ہو رہا ہوں. تو یہ دیکھا کہ اچھا کلام پہ ڈیپینڈ ہو رہا ہے, تو پھر بولا کہ تیری چال میں تیرے پہ چلوں گا. لوسیفر نے بولا اچھا لکھا ہوا سے تو نے لڑنا, ٹھیک ہے لکھا ہوا سے لڑتے. پھر لکھا کہ زبور 91 میں تیرے لیے لکھا ہوا ہے کہ تو پھینکے گا تو فرشتے کیچ کریں گے, وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو دے گا. یہ بڑی بات نہیں ہے بابت کی. بات یہ کہ دیکھو جو یسوع نے اسٹریٹجی کی, شیطان اتنا چلا کر سمجھا میں تیری اسٹریٹجی تیرے ساتھ کرتا ہوں. یو وانٹ ٹو فائٹ ود ورڈ, لکھا ہے تو صحیح ہے. اس نے بولا پھر لکھا ہے کہ تو گرے گا, اور ساتھ میں وہ چیز کا احساس دلایا کہ آسمان سے تو نے مجھے پھینکا تھا تو میں بھی تجھے اونچائی پہ لے گیا ہوں. بٹ پھر کیا ہوا کہ جب when Jesus said that تو وہاں پہ بھی آزمائش سیم تھی. پلیز کلوز دا ڈور. وہاں پہ بھی آزمائش سیم یہی تھی کہ وہ چاہتا تھا, سنی لوسیفر یہ چاہتا تھا کہ خداوند یسوع اگر ایز اے گاڈ فرشتوں کو حکم دے سکتا ہے کہ وہ کسی کو پھینک دیں آسمان سے, تو کیا وہ کیچ نہیں کروا سکتا؟ تو وہ چاہ رہا تھا کہ یسوع مسیح کو ہیکل پہ لے کے جائے, وہاں پہ ڈرائے اور اس کو احساس دلائے اور اس کو نیچے پھینکے, تاکہ وہ گاڈ ہیڈ پاور کا استعمال کر کے فرشتوں کو بلائے, ناٹ ایز اے مین بٹ ایز اے گاڈ. وہ فرشتوں کو بلائے تاکہ وہ اس کو کیچ کریں, اور اگر وہ گاڈ ہیڈ کا پریویلیج استعمال کرتا کہ فرشتے اس کو کیچ کرتے, وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتا. کتنے لوگوں کو سیکنڈ ٹیمپٹیشن سمجھ آئی؟ سو ٹیمپٹیشن پروٹیکشن کی نہیں تھی, وہ گاڈ ہیڈ کی تھی کہ کر, تو خدا ہے, تو استعمال کر خدا, without permission of Holy Spirit. He wanted, شیطان بیڈلی چاہتا ہے کہ ہم خدا کو ڈس اوبے کریں, just like him. تو کتنے لوگ انڈرسٹینڈ کریں؟ تو پھر خداوند نے آگے سے شیطان کو کیا بولا؟ سلمان Amen. Clap for her. Please. Very nice. تو جب یہ بولا کہ اس کا کیا مطلب تھا کہ تو خداون اپنے خدا کو مت آزما, اس کے دو مطلب تھے. پہلا یہ تھا don't manipulate the first Godhead to prove his faithfulness.
پہلے گاڈ ہیڈ کو مینیپولیٹ نہیں کر کہ وہ اپنی وفاداری دکھائے. تو مت آزما پہلے گاڈ ہیڈ کو, کس کو؟ باپ کو مت آزما کہ وہ اپنی وفاداری شو کرے کہ وہ مجھے بچائے گا. دوسری چیز, کیونکہ یسوع کو تو پتا تھا باپ نے ویسے ہی نہیں بچانا, وہ بھیجے ہی مرنے کے لیے. See that? You must understand that. سیکنڈلی چیز وہ یہ تھی کہ یسوع نے بولا میں خود سیکنڈ گاڈ ہیڈ ہوں, مجھے مینیپولیٹ نہ کر. To secondly, Satan will tempt me the second to use my Godhead power to call upon my angel. پہلے گاڈ ہیڈ کو مینیپولیٹ نہیں کر کے میں اس کی وفاداری دیکھوں, میں جو سیکنڈ گاڈ ہیڈ ہوں مجھے مینیپولیٹ نہیں کر کے میں اپنے گاڈ ہیڈ پاور کو استعمال کروں تاکہ فرشتے بلا کر ڈسکوالیفائی ہوں. تو خداوند اپنے خدا کو مت آزما. شیطان نے بولا اوکے, سیکنڈ ڈیل بھی جیت گیا خداوند. کتنے لوگوں کو سیکنڈ ٹیمپٹیشن سمجھ آئی؟ سو اب جب یہ سب چیزیں ہو گئی تو now see, Satan ranked above Jesus as man before he died on the cross and took back Adam's kingdom, because before his death Satan still had Adam's crown on his head, and Jesus came to get that crown on his head back as a man, the second Adam, by obeying God's will on the cross and not act as God. All right, اب شیطان کو خداوند یسوع مسیح سے تھرڈ ٹائم جو ہے نا, اب ہم تھرڈ ٹیمپٹیشن پہ آ رہے ہیں. 2 times Satan tempted for Jesus to use his Son of God, ٹھیک ہے نا, the second God office, اور 2 دفعہ یسوع مسیح کو شیطان نے بولا اگر تو خدا کا بیٹا ہے. سیکنڈ ٹائم کیا بولا؟ اگر تو خدا کا بیٹا ہے. تیسری دفعہ یہ نہیں بولا تو اگر خدا کا بیٹا ہے. You know why? کیوں نہیں شیطان نے بولا خداوند یسوع مسیح کو اگر تو خدا کا بیٹا ہے؟ ایسا نہیں, وہ سن آف مین کو کر رہا تھا. ویری نائس, کلیپ فار ہم. زور سے بولا ہے بھائی, کیونکہ اس نے پیٹرن سمجھ لیا ہے. دس از دا وزڈم آف ہولی اسپرٹ ورکنگ ان سیرل. ویری نائس سیرل, ویری نائس. اینڈ آئی ڈو ناٹ نو, جب میں نے تمہیں ویری نائس بولا, میں نے تیرے سر پہ تاج گولڈ بنا ہوا دیکھا ہے. I saw it over here on your head. I do not know why. I saw it on your head. That was it. 2 دفعہ اس نے خدا ہو کر اس سے لڑنے کی کوشش کی کہ خدا ہو کے یہ لڑے, مجھے ہرائے اور خود ہار جائے گا. جب 2 دفعہ یسوع نے ریفیوز کیا, no, I am a man, اس نے بولا I will fight you like a man now. Fine, your way. 2 دفعہ خدا نہیں, نہ صحیح. تھرڈ like a man. تو 2 دفعہ اس نے آفر وہ چیزیں کی جو خدا کی ہیں. پہلی کریٹو پاور, بول پتھر روٹی بنے. دوسری خداوند لشکروں کا خدا, بلا فرشتوں کو. تیسری دفعہ اس نے خدا والی آفر نہیں کی, کیونکہ وہ کہہ رہا تھا اب تو اتنا مان رہا ہے کہ تو انسان ہے, تو پھر میں تجھے وہ دوں گا جس کے لیے انسان تڑپتے ہیں, اور وہ ہے ویلتھ اینڈ پاور. اس نے وہ چیز یسوع مسیح کو پھر آفر کی جو کہ انسان تڑپتے ہیں جس چیز کے لیے, اور وہ ہے دولت اور طاقت. پتہ ہے کیوں دولت اور طاقت کے لیے انسان تڑپتا ہے؟ کیونکہ یہی چھینی گئی تھی اس سے. اصل میں دولت اور طاقت جو ہے نا, ذریعہ نظر آتا ہے. دولت اور طاقت نہیں, وہ بادشاہی تھی جس کے اندر دولت اور طاقت تھی. تو دولت اور طاقت ملنے سے بادشاہی, حکومت مل جاتی. بادشاہی کیا چیز ہے؟ راج کرنا. انسان واپس سے راج کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو دین اب میں نے کس طرح لکھا ہے, then he offered him something man would want. Offering of bread was not purely man's deal. Trust me, it was temptation for Christ to use his Godhead power. First 2 temptation was Christ to do it yourself. پہلی 2 ٹیمپٹیشن مسیح کے لیے تھی. شیطان کہہ رہا ہے تو خود کہہ. آپ نے یہ بات انڈرسٹینڈ کی؟ شیطان یسوع کہہ رہا ہے تو خود کہہ روٹی کو پتھر کو روٹی بن جا. سیکنڈلی تو خود کہے فرشتوں کو کہ آ کے تجھے بچائیں, ٹھیک ہے نا. تو پہلی تو جو آزمائش تھی وہ یہ تھی کہ تو خود کر, کیونکہ تو خدا ہے. جب اس نے بولا نہیں میں انسان ہوں, تو جب اس نے بولا میں انسان ہوں, پھر تیسری دفعہ اس نے تو یہ نہیں بولا تو خود کر, اس نے بولا میں تیرے لیے اب کروں گا. اب سمجھ رہے ہو لوسیفر کی نیچر, ہاؤ اٹ ورکس. جب آپ کو وہ خدا دیکھ رہا ہے, خداوند میں دیکھ رہا ہے, ہی از ڈوئنگ نتھنگ. جب وہ آپ کو انسان دیکھ رہا ہے, بولا I have something to offer. He is a crafty businessman. I will offer you something. تو پھر اس نے کیا بولا,
But third was man's deal, pure man's deal. Satan said, fine, you're so persistent to be the son of man, you love being human being, I'll give you what human beings crave for, what human beings badly want, and that is power. What is power? Let me make it simple. Ability to rule and control. What is that ability to rule and control? That is kingdom. Man is looking for kingdom that he lost and doesn't know he lost it. تو انسان جو ہے بادشاہی ڈھونڈ رہا ہے جو اس نے کھو دی تھی, اور ابلیس جو ہے وہ بیوقوف بنا رہا ہے کہ میں تجھے پاور دوں گا, کیونکہ بادشاہی نے پاور دی تھی. مگر ابلیس یہ تو بتا رہا تو نے پاور کھوئی تھی, تجھے پاور چاہیے, مگر یہ نہیں بتا رہا کہ تیری سورس آف پاور کون تھا. اور سورس آف پاور میرے بھائیوں میری بہنوں خدا نہیں تھا, خدا کے ساتھ رشتہ تھا. It was not God. خدا صرف سورس نہیں تھا, خدا کا ریلیشن شپ سورس تھا. تو وہ یہ تو بتا رہا ہے تم نے پاور کھوئی تھی یعنی بادشاہی, مگر یہ نہیں بتا رہا سورس کون سا تھا, اور وہ خدا تھا. وہ سورس کو چھپا لیتا ہے اور سورس سے نکلی ہوئی چیز آپ کو بتا دیتا ہے, بولتا ہے کہ میں تمہیں دوں گا. کیوں؟ کیونکہ اس نے آدم سے وہ چیز لے لی تھی. So that was doing with Jesus. اب ہم ہنڈی کی طرف آ رہے ہیں کہ now because you say you're the son of man, therefore bow to me and I will give you the first Adam what he lost. تو کیونکہ تو کہتا تو آدم ہے تو میں تجھے وہ دوں گا جو پہلے آدمی نے کھو دی تھی. اور اس نے ساری بادشاہیاں اس کو دکھائیں, اور جب ساری بادشاہیاں اس کو دکھائیں تو اس نے پھر یسوع کو بتایا کہ میں دنیا کا بادشاہ ہوں. Because first Adam also bowed me and obeyed me what I told him. Then Jesus said to Satan, be gone. اب اس کو میرے ساتھ بولیں, be gone. بولیں Be gone. اردو میں چلے جاؤ یا دور ہو. تو سب سے پہلے یہ چھوٹے چھوٹے دو بہن بھائیوں کا اب وہ مقابلہ نہیں چلا جس میں وہ چلی جا تو چلی جا, یہاں سے تو چلی جا تو چلی جا, دور ہو جا دور ہو جا دور ہو جا. all of you they're saying اس طرح چلی جا. جب یسوع مسیح نے کہا تھا دور ہو یا چلا جا, اور انگلش میں be gone. ابھی جب be gone تھا اس کا مطلب آپ سننا چاہتے ہیں؟ Very nice واسی بھائی. اس کا مطلب تھا, اب یہ تھوڑی ہیوی انگلش ہے, ذرا غور سے سننا. جب یسوع مسیح نے کہا be gone, it was purely jurisdictional, heavenly, governmental, sovereign decree of Jesus that I am the king of heaven. میں آسمان کا بادشاہ ہوں اور تو مجھے کہہ رہا ہے کہ میں تجھے بادشاہیاں دوں گا ایز اے انسان, اگر تو مجھے سجدہ کر کے عبادت کرے. تو یسوع نے بولا ایز اے بادشاہ آسمان کا ہونے کے ناطے سے, اور پوری حکومت آسمانی اس کے کاندھے پہ, کیا لکھا کہ عیسائی 9 باب کے اندر, اور حکومت اس کے کاندھوں پہ ہوگی. کون سی حکومت؟ آسمان کی. بعد میں بڑھنے کے بعد داؤد کی ہوگی, پہلے آسمان کی ہوگی. تو آسمان کی حکومت کاندھوں پہ رکھ کے گورنمنٹ کا ہوگا اختیار کر کے اس نے بولا بی گون. جب اس نے بولا بی گون تو 11ویں آیت میں پڑھو 4 باب کے لکھے, شیطان چلا گیا اور کچھ وقت تک واپس نہیں آیا. اس نے ریکویسٹ نہیں کی تھی اور نہ کوئی چلی جا, وہ ہمارا جو بہن بھائی میں لڑائی ہوتی ہے. It was a jurisdictional command of the government of the king of the heaven. Order تھا یسوع مسیح کا. اچھا آگے بات as Jesus اچھا اب آپ آخری ٹیمپٹیشن اگر آپ دیکھیں نا تو اب اس کی ایک عجیب بات ہے. Third temptation really pissed Jesus off. اس کا کیا مطلب ہے نا؟ Irritate. تیسری جو آزمائش تھی یسوع مسیح کے نسوں پہ چڑھ گئی جب اس نے بولا عبادت کر. Pissed مطلب غصہ آیا خداوند کو. کیوں آیا؟ When it came to the topic of worship that proved the nature of Jehovah, like in Old Testament, he got pissed off at Israel to worship anyone beside him. جس طرح وہ پرانے عہد نامے میں اسرائیل پر غضبناک اور غصے میں آ جاتا تھا اور بولتا تھا میں اپنی نظروں سے ان کو دور کرتا ہوں جب وہ کسی اور معبود کی عبادت کرتے تھے. تو جب یسوع مسیح کو بولا میری عبادت کر تو میں تجھے بادشاہی دوں گا, یسوع مسیح نے اس وقت جب 2 دفعہ اس نے بولا میں انسان ہوں, تیسری دفعہ جب شیطان نے قبول کر لیا کہ تو انسان ہے, اس نے بتا دیا میں یہوہ ہوں. شیطان کو پھر بولا ہن کر. Jesus is the chess master.
اس نے بولا میں یہوہ ہوں. تو ایز اے یہوہ اس نے اپنا غصہ دکھایا کہ تو میری عبادت مجھ سے مانگ رہا ہے تاکہ میں بادشاہی دوں. جب یہ بولا ہی گاٹ پسڈ آف, تو اینڈ دین اس نے یہوہ ہو کر غصہ کیا اور انسان ہو کر اپنے غصے کا اظہار کیا. وہ بادشاہی جو اس کے کاندھوں پہ تھی آسمان کے, بولا چلا جا یہاں سے, کیونکہ تو خداوند اپنے خدا ہی کو سجدہ کر. جب اس نے یہ بولا تو خداوند اپنے خدا ہی کو سجدہ کر, اس کا مطلب اس نے شیطان کو انڈائریکٹلی بتا دیا خداوند خدا جو ہے وہ میں ہوں, مجھے سجدہ ملتا ہے, اور ایز اے انسان بولا کہ میں ایز اے انسان جو ہوں تجھے سجدہ نہیں کروں گا, اور تو مجھے جو بادشاہی دینا چاہ رہا ہے وہ میں تجھ سے let me read it this way. The kingdom Satan was showing to Jesus as a man. The kingdom Satan was showing Jesus as a man were not to be won by bowing, were not to be won by bowing, but by dying. تو جو بادشاہی شیطان دکھا رہا تھا یسوع مسیح کو, وہ باؤ کر کے نہیں بلکہ ڈائی کر کے یسوع نے ریسیو کرنی تھی اپنے باپ سے. انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں ساری چیزیں؟ تو اس طرح یسوع مسیح نے شیطان کے ساتھ لڑتے ہوئے اپنی ڈوئل نیچر دکھائی. دیٹ اس نے when Christ dual nature crushed Satan as a man, he didn't give worship as a god, and he took all he didn't give Satan worship as a man, and he took all the worship as God. اس نے انسان ہو کر شیطان کو ورشپ نہیں دی اور خدا ہو کر شیطان کو یہ بتا دیا سب ورشپ میری ہے. ٹھیک ہے, آخری بات اب یہ ہے کہ جب اب فقی فریسیوں کو بھی دیکھا جائے تو جب وہ یسوع سے لڑ رہے ہیں کہہ رہے ہیں تو سبقت کا مالک ہے, تو وہ یسوع کہہ رہے ہیں ابن آدم سبقت کا مالک ہے. تو فقی فریسیوں کے بیچ کانفلکٹ یہ نہیں تھا کہ وہ بیٹا تھا, مسئلہ یہ تھا کہ وہ انسان ہو کر خدا کا درجہ اختیار کرتا ہے. تو وہاں پہ بھی سن آف گاڈ مسئلہ نہیں تھا, سن آف مین مسئلہ تھا. سو اب جو اس نے آدم کے ساتھ کیا تھا وہی وہ یسوع مسیح کے ساتھ کرا تھا. جو اس نے باغ عدن میں کیا تھا وہی وہ بیابان میں کر رہا تھا. باغ عدن میں اس نے پھل کھلایا تھا اور بیابان میں وہ روٹی کھلا رہا تھا. سیم چیز, پیٹرن دیکھ رہے ہیں آپ لوگ؟ باغ عدن میں کیا کھلایا تھا؟ پھل کھلایا تھا, اور بیابان میں کیا کھلا رہا ہے؟ روٹی کھا لے. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد باغ عدن کے اندر آدم کو یہ بولا تھا تو خدا ہے اور تم نیکی بدی کا پھل کھا لو گے تم کس کی طرح بن جاؤ گے. اور یسوع مسیح کو کیا کہہ رہا تھا بیابان میں؟ تو خدا ہے. سیم چیز اس کو بھی وہیں پہ کہہ رہا تھا. سو ہی ڈیڈ دا سیم تھنگ. سو آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب یسوع مسیح نے اب الٹیمیٹ شیطان پہ فتح کیسے پائی. سو when Jesus died and was buried, اب یہ اینڈنگ لائن سے ذرا دھیان سے سننا کہ یسوع نے کس طرح شیطان سے وہ تاج اور بادشاہی چھینی ایز اے مین اور اپنے سر پہ رکھی جو کہ آدم سے لے لی گئی. ٹھیک ہے. سو when Jesus died and was buried, جب یسوع مسیح صلیب پہ ہوئے اور دفنائے گئے تو یسوع کی جو روح تھی he went into hell and Holy Spirit wasn't there to help him. پہلی چیز. تو یسوع جب مرا اور جہنم میں گیا تو یسوع کی لاش سلمان کہاں پڑی ہوئی ہے مجھے بتاؤ, اردو میں بتاؤ. قبر میں پڑی ہوئی ہے. اور یسوع کی روح کہاں پہ گئی ہے؟ ہیل میں. اور ہیل کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ پاتال میں یا دوزخ میں یا جہنم میں. اس کے اوپر بھی بہت لمبی سٹوری ہے. لوگ کہتے ہیں پاتال دوزخ نہیں ہے, دوزخ جہنم نہیں ہے. تو یہ اب کبھی اس کے اوپر بھی کریش کورس کریں گے اور بتائیں گے کہ شبانہ انجم نہیں اور انجم شبانہ نہیں ہے. یہ بتائیں گے ہاؤ از دیٹ. جسٹ جوکنگ. ڈفرنٹ. دھنیا پودینہ نہیں اور پودینہ دھنیا نہیں, مگر دونوں ریڈی پہ ملتے ہیں. صحیح ہے, ٹھیلے والے کے پاس. سو اٹس جسٹ لائک ہیل ایک بڑی چیز ہے, بٹ دیٹس انادر ٹاپک. جسٹ جوکنگ. سو یسوع مسیح کی لاش قبر میں ہے اور یسوع مسیح کی روح ہیل میں ہے. لاش کیا چیز تھی یسوع مسیح کی؟ یہ بتائیں. باڈی کیا تھا؟ ہاں کیا سن آف مین تھا. کیا چیز؟ اور فلیش جو تھا باڈی, اور وہ کہاں پڑی ہوئی ہے؟ گریو میں. اور
ग्रेव जब तक फ्लैश था यीशु का, तब तक उसको किसकी मदद की जरूरत थी? होली स्पिरिट की, ठीक है। तो जब फ्लैश कब्र में पड़ा है तो जाहिर बात है होली स्पिरिट भी यीशु के साथ नहीं है। तो जब वो ग्रेव में गया है, सॉरी हेल में गया है, तो फ्लैश तो साथ लेके नहीं गया, क्या लेके गया है अंदर? स्पिरिट अपनी, ठीक है। फ्लैश जो था वो जीसस था, सन ऑफ मैन। तो फिर जहन्नुम में कौन उतरा है? जहन्नुम में कौन उतरा है? उत्थे इब्लीस ने नहीं पूछा अगर तू खुदा दा बेटा है या अगर तू इंसान दा पुत्र है। तो जब यीशु जहन्नुम में उतरा तो कलाम में लिखा है कि वो डर गया और चाबियां छोड़ के भागा। व्हाई? बिकॉज जब वो जिस्म में था, इब्लीस, यहाँ पे मैं लेट मी, because as Jesus' body lying in tomb was there, Satan didn't ask him if you are the son of God or man. He knew he is out of flesh. Now I cannot play identity games or mind games with wisdom nor power. He knew he was the Lord God Almighty. तो जब वो यीशु मसीह जिस्म से निकलकर जहन्नुम में उतर गए तो वहां पर वो जीसस नहीं था जिस्म वाला, जो कि सन ऑफ मैन था। वहां पे वो जो आसमान पे जिसने बैठ के कायनात बनाई थी यहोवा था, और वहां पे कोई शैतान ने मुकाबला नहीं किया और अपना ताज जो है वो उतार कर यीशु के कदमों में रख लिया। मगर क्यों? इसलिए नहीं था क्योंकि वहां पे यीशु एज यहोवा उतर आया था, ठीक है। मतलब अब स्पिरिट जो है यीशु की, वो यहोवा है, जो वर्ड है वो वहां पहुंचा हुआ था। वो इसलिए नहीं, वो इसलिए ताज देने के लिए तैयार हो गया था क्योंकि कब्र में उसकी जो लाश पड़ी थी वो बाप के हुजूर दो चीजों की दलील थी। पहली लाश इस चीज की दलील थी कि आप सारे माफ कर दिए गए हैं। दूसरी चीज इस बात की गवाही थी जो आदम की बादशाही छीनी गई थी, अब यीशु की पड़ी हुई लाश इस बात की जस्टिफाई करती है कि अब शैतान से वो बादशाही वापस ले ली जाए। तो जब यीशु एज यहोवा उतरा वहां पे भी उसने अपनी गॉड हेड पावर इस्तेमाल नहीं की, जबकि वो प्योर यहोवा फॉर्म में। वहां पे भी जो पड़ी हुई लाश थी कब्र में, गवाही थी बाप के हुजूर और परफेक्ट जस्टिफिकेशन था, और उसने वो ताज इब्लीस से छीन लिया या ले लिया। जो जरूरी छीनना है सलमान भाई, सही, अब जंग जीत ली अभी भी छीन रहे हो? ओके, जस्ट जो ले लिया, खींच लिया। सो एक्चुअली हुआ ये कि व्हेन जीसस वेंट ओवर देयर, जस्ट जोकिंग सलमान, तो खुदावन ने वो ताज ले लिया। अब वो कैसे ले लिया अब ये खुदावन को पता है, बट खुदावन ने वो ताज रिसीव किया बिकॉज लाश इस बात की गवाही दे रही थी कि आदम को माफी मिल गई है। सेकेंडली आदम अपनी बादशाही वापस लेने के लिए जस्टिफाई हो गया है। तो जब उसने ताज स्पिरिट में लिया, अब ये पंच लाइन और डीप चीज है, जो ताज उसने स्पिरिट में लिया, जो ताज उसने स्पिरिट में लिया, जब तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा